شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، فجر کی نماز کے بعد یہ سورت صرف 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ جوان بیٹے کو کامیاب دیکھ کر انشاءاللہ دنیا بھی حیران رہ جائے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی گھر میں انشاءاللہ اتنا پیسہ آئے گا کہ ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومے گا۔ آج ایک ایسا دولت کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ اتنا تیز وظیفہ ہے کہ 2 منٹ میں اثر کرتا ہے۔ جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت تنگ دستی کا شکار ہے، جس کے گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر دولت کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے۔ یہ دولت کا ایک خاص الخاص وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی ٹل جاتی ہے۔ سورۃ الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین کے کمالات ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں جانتا تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار میرے کہنے پر ضرور کر کے دیکھ لے۔ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بتایا، جس کسی نے پڑھا، رب کریم نے بے شمار رحمتوں اور برکتوں سے نوازا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا علی، میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات خراب ہیں۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا اور کہا کہ میں بے اولاد ہوں، پریشان ہوں۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ اب ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا یا علی، میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو۔ وہ تینوں شخص چلے گئے تو پاس بیٹھے ایک بندے نے مولا علی شیر خدا حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کے پاس 3 بندے آئے، تینوں نے اپنے مختلف مسائل پیش کیے اور آپ نے تینوں کو استغفار کا ہی ذکر بتایا، کیوں؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ آج ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانیاں کسی کی جان نہیں چھوڑ رہیں تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر فاقے ہیں تو وہ توبہ کرے۔ توبہ کا ذکر، استغفار رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے تو پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے غیبی خزانوں سے دیا جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب بھی آپ پر مشکل وقت آ جائے استغفار کرو۔ اور ناظرین، بعض اوقات واقعی انسان جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل کر دیتا ہے کہ وہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی جادو، کوئی جنات، کوئی بھی وظیفے، اعمال، کوئی بھی عمل فائدہ مند نہیں رہتا جب تک کہ آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے۔ اس لیے خدا را آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ کامیابی کا راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں لوگوں کے وظائف سنتا ہوں، بڑے بڑے وظائف بتاتے ہیں، لیکن خدا را ہم میں سے، آپ میں سے بہت سے لوگ ان باتوں کو پہلے سے جانتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے جو ہمیں واقعی کامیاب کر دے۔ تو استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ ناظرین، ہمارے گناہ ہی ہیں جس کی وجہ سے ہماری تباہی اور بربادی بڑھتی جا رہی ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ آپ اس تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں، اور استغفار کے لغوی معنی مغفرت طلب کرنا ہے، اور مغفرت گناہ کے شر سے بچنے کو کہتے ہیں۔ دین اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے، اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو مغفرت اور استغفار کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کی طلب کے بارے میں ہیں، اور کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ المزمل میں رب کریم نے مومنوں کو اس بارے میں حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور میں اللہ سے دن میں 100 بار بخشش مانگتا ہوں۔ ناظرین، اس بیان سے استغفار کی اہمیت اور افادیت خوب واضح ہوتی ہے۔ استغفار کے ثمرات میں گناہوں کی بخشش، اللہ کی رضا اور اس کی محبت و رحمت،
عذاب کا ٹل جانا، کثرت سے خیر و برکت اور دلوں کا روشن ہو جانا اور درجات کا بلند ہونا، زہد اور تقوی پیدا ہونا، وقار اور بردباری میں اضافہ ہونا، رزق میں کشادگی، مال اور اولاد میں اضافہ، بلاؤں اور مصیبتوں سے دوری، جسمانی اور روحانی قوت میں اضافہ اور بندے کا اپنے خالق کی محبت کی طرف رجحان اور اللہ کی محبت کے آگے دوسری دنیاوی نعمتوں سے بے نیاز ہونا اور بندے میں دیگر صفات کا پیدا ہونا شامل ہیں۔ جہاں استغفار کے بے شمار فائدے ہیں، وہاں کچھ شرائط بھی ہیں، اور ان میں اولین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر ماننا ہے اور اس کے لیے دل میں جذبہ اخلاص کا موجزن ہونا ہے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے احکامات کو سمجھنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ جبکہ استغفار کے آداب میں طہارت جسمانی اور روحانی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ استغفار کے اوقات وقت سحر کے علاوہ پچھلی رات کو اللہ سے بخشش مانگنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب کائنات رات کے آخری تہائی حصے میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے اور دعا و استغفار کرے، میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ محترم ناظرین، آج کا خاص وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ آپ بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، قرض دار ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کے گھر میں مسائل ہیں، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مسائل، رکاوٹیں، بندشیں ہیں، یہ سب انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی اگر آپ سورۃ الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرتی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو وہ ہمیں غیب سے اتنا خزانہ عطا کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ دولت اور رزق کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کا ماہر معزز اور محترم فرشتوں اور معظم و مکرم انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو اور پڑھنا اس پر کند ذہن یا موٹی زبان ہونے کی وجہ سے مشکل ہو، اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے حالانکہ یہ پڑھنا اس کے لیے سخت مشکل ہے، اس کے لیے 2 اجر ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں اور سکھائیں۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مومن قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے اس کی مثال مالٹے کی طرح لذیذ پھل کی سی ہے جس کی خوشبو بھی اچھی اور مزہ بھی خوب اور پاکیزہ ہوتا ہے، اور وہ بندہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال خشک کھجور کی سی ہے جس میں خوشبو تو نہیں ہے البتہ ذائقہ شیریں ہے، اور وہ منافق جو قرآن مجید پڑھتا ہے اس کی مثال ریحانہ جو کہ گلاب کے پھول کی طرح کا ایک پھول ہے اس کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو تو اچھی ہے لیکن ذائقہ کڑوا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال اس پھول کی سی ہے جس میں خوشبو بھی نہیں اور ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ منافق کے بجائے فاجر یعنی بدکار کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد تو بس 2 آدمیوں سے کرنا جائز ہے، پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنا اور سمجھنا سکھایا تو وہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے، کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال بخشا ہے اور وہ اسے اللہ کی راہ میں صرف کرتا ہے، دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے، کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا ہے تو میں بھی اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ محترم ناظرین، اولاد کی کامیابی ہی والدین کی خوشی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے اپنی زندگی تک قربان کر دیتا ہے،
بلکہ اگر یہ کہوں کہ اپنی خوشیاں ہی قربان کر کے خوشیاں حاصل کرتا ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اگر معاشرے میں دیکھیں، ہر ماں باپ کی خواہش ہے کہ اس کا بیٹا یا بیٹی پڑھ لکھ کر بڑا بنے، ماں باپ کا نام روشن کرے، مگر ضروری نہیں کہ اکثر ایسا ہی ہو۔ لیکن بحیثیت والدین ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ آج اس باپ کی کہانی بیان کر رہا ہوں جس کا بچہ پاس تو ہوا مگر انتہائی کم نمبروں سے۔ باپ کو دکھ بہت ہوا مگر بیٹے سمیت کسی کو محسوس نہیں ہونے دیا اور بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے گیا اور ایک بیکری سے مٹھائی لی، واپس گھر آیا۔ پھر بیٹے کو ساتھ لے کر محلے کے ایک ایک گھر میں مٹھائی تقسیم کرتا گیا اور ساتھ میں یہ کہتا گیا کہ یہ دیکھو میرا بیٹا پاس ہو گیا ہے، 36% نمبر لیے ہیں، آج میں بہت خوش ہوں، میرا بیٹا اتنے اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر محلے والے بھی حیران رہ گئے کہ صرف 36% نمبروں پر اتنی خوشی، لیکن کوئی کچھ نہ کہہ سکا۔ اب بچہ دل میں خوش ہوا کہ اس نے اتنے اچھے نمبر لیے ہیں، اس کا جذبہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا اور اس نے دل میں سوچا کہ اب اور محنت کر کے اپنے باپ کو اور زیادہ خوش کروں گا، اور پھر اس بچے میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا۔ اس نے دل لگا کر پڑھائی شروع کی اور اگلے امتحان میں اسے اچھے نمبر ملے اور یوں اگلے سال اسکول ٹاپ کر گیا۔ یوں اگر تمام والدین سوچ کو بدلیں، نہ کہ بچوں کو ٹارچر کریں، جس سے بچے ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں اور پڑھائی سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بچوں کی ترقی چاہیے تو ان کی ذہنی ترقی انتہائی ضروری ہے، تب جا کے ہمیں نتائج ملیں گے۔ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے اپنی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی ہے۔ قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کے احکامات موجود ہیں۔ جو شخص قرآن مجید کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا وہی صراط مستقیم پر چلنے والا ہوگا۔ مادہ پرستی اور نفسا نفسی کے اس دور میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے اور سکون کی تلاش میں ہے۔ ویسے تو زندگی میں سکون قائم رہنے اور کوئی پریشانی نہ آنے کی انسانی خواہش ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن افراتفری کے اس دور میں سکون کے کچھ لمحات میسر آنے کی تمنا کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے۔ اگر آپ زندگی میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسے اصول اپنانا ہوں گے جو آپ کو پرسکون اور خوشگوار زندگی فراہم کر سکیں۔ قرآن پاک جو کہ اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے اور ہماری ہدایت اور کامیابی کے لیے اتاری گئی ہے، اس میں اللہ پاک نے جہاں اپنی وحدانیت، نبوت اور رسالت بیان کی ہے اور دینی اور دنیاوی کامیابی کے لیے سماجی اور معاشرتی آداب کو بیان کیا ہے، یہ وہیں زندگی کو خوشگوار بنانے کے حوالے سے بھی رہنما اصول بیان کرتی ہے۔ ان اصولوں کو جان کر اگر ان پر عمل کیا جائے تو زندگی کی بہت سی پریشانیوں اور مشکلات کو ختم کر کے اسے خوشگوار بنایا جا سکتا ہے۔ پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت ان الفاظ کے ساتھ یہ اصول ارشاد فرماتا ہے: اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا۔ ناظرین، یہاں اسلام نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جس دنیا میں تم ہو وہ عارضی، مختصر اور ناپائیدار ہے، اور اس میں تمہارا قیام و قرار بھی بہت تھوڑا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور دنیا ہے جسے آخرت کہا جاتا ہے، وہ پائیدار اور کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، وہاں کا قیام و قرار بھی طویل اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: اور دنیا کی یہ زندگی تو محض عارضی اور مختصر اور کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ دنیا بھی عارضی ہے اور یہاں کا قیام بھی عارضی ہے، اس کے باوجود مستقل اسی میں پڑ جانا نادانی بلکہ بے عقلی کی علامت ہے۔ انسان خوب جانتا ہے کہ اسے موت آ کر رہے گی اور پل بھر میں اس کی خواہشات کا خاتمہ ہو جائے گا، دنیا چھوٹ جائے گی اور دنیا والے اس سے بچھڑ جائیں گے، اس کے باوجود وہ غیر ضروری کاموں میں الجھا ہوا ہے۔ کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے کہ مختصر وقت کو کام میں لایا جائے اور پل پل اس کی حفاظت کی جائے۔ ناظرین، موجودہ حالات نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، بس ہمیں سمجھنے اور سیکھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم زندگی میں سکون اور اطمینان چاہتے ہیں اور بقیہ زندگی کو پربہار بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو قرآنی اور نبوی نسخے پر عمل کرنا ہوگا، دنیا میں بقدر ضرورت ہی دل لگانا ہوگا
آخرت کی فکر اور تیاری کرنی ہوگی جو کہ آخری اور ابدی گھر ہے، اور دنیا میں اتنا ہی سامان رکھنا ہوگا جتنا کہ اٹھانے کی ہمت ہو اور اس کا حساب دینے کی ہم میں طاقت اور صلاحیت ہو۔ یقیناً جو انسان آخرت کی فکر کرتا ہے وہ دنیا کے غم سے نجات پا جاتا ہے، اور جو آخرت کی عظیم نعمتوں سے بہرہ ہونا چاہتا ہے وہ دنیا کی حقیر چیزوں میں نہیں الجھتا۔ اس کے نتیجے میں وہ دنیا کے غم سے آزاد ہو کر زندگی گزارتا ہے اور کہتا ہے کہ زندگی تو کتنی آسان ہے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے عاجزی کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو یہ نہ دیکھنا کہ یہ ناممکن ہے، دیکھو کہ مانگ کے ذات سے رہے ہو جو عرش الہی کا رب ہے، خزانوں کا مالک ہے۔ آپ اس رب سے مانگ رہے ہو جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہانوں کی بادشاہت ہے، وہی آپ کو عطا کرے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ بہت غفور الرحیم اور بے نیاز ہے۔ آپ انشاءاللہ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کیجئے۔ اگر گاڑی، دولت، شہرت جو بھی چاہیے وہ مانگ لیں۔ آپ کو اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کرنا ہے، پوری توجہ اور دھیان سے وظیفہ پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یہی کامیابی کا راز ہے۔ یہی جس طرح ایک بلڈنگ، ایک مکان بنائی جاتی ہے تو اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، دیواریں مضبوط کی جاتی ہیں، اسی طرح کسی بھی کامیابی کا راز شروع ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھ کر جو بھی دعا اور جو بھی وظیفہ کیا جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام عبادات میں سے سب سے زیادہ افضل درود پاک پڑھنا ہے، جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، کیونکہ رب کی رضا اس میں ہے کہ جب بندہ اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخشوا لیتا ہے تو وہ رب راضی ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ نے درود پاک پڑھ کر یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل آپ نے الحمدللہ رب العالمین کی پڑھنی ہے، 100 بار پڑھنا ہے۔ اور جب آپ کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستیاں ہیں، اس صورت کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یعنی اے رزق دینے والی ذات، اور یا فتاحو یعنی اے مشکلوں پر قابو پانے والی ذات۔ یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا، اور اسی طرح یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کر آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پہلا وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا 100 مرتبہ پڑھا۔ دوسرے نمبر پر رب کے 2 نام یا رزاقو یا فتاحو 11 مرتبہ پڑھے۔ اب آپ نے صرف 11 بار یا رزاقو یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور آخر میں سورۃ الکوثر آپ نے صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ اب کامیابی کا کیا راز ہے؟ اس کو پڑھ کے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس کی پاکی بیان کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیا،
اب رب راضی ہے، اب انعام لینے کا وقت ہے۔ یا رزاقو سے رزق مل رہا ہے، رزق کے 300 دروازے کھل رہے ہیں۔ یا فتاحو سے کامیابی مقدر ہو رہی ہے، رکاوٹیں بندشیں ہٹ رہی ہیں اور آپ پر رحمت و برکتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ سورۃ الکوثر سے آپ کے گھر کے حالات انشاءاللہ بدل جائیں گے، بے سکونی بے برکتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کیجیے۔ آج کا وظیفہ نہایت ہی آسان لیکن نہایت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رزاقو اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔